آپ کے گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے اس رشتے اور رابطے کو جو قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان ہے، جو چور اور ڈاکوؤں کے درمیان ہے. چور اور ڈاکو اور سپاہی یہ سب امپورٹڈ ہے اس شہر میں. ان کا شہر کے درد دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسا ایک کمیشن بنائیں، آپ کوئی ایسا ایک انتظام کریں کہ لوگ جا کر وہ جس طرح لٹ رہے ہیں آپ کے پاس جا کر اپنے دکھ درد کو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، نوکریوں سے لے کر اور داخلوں تک، کاروبار سے لے کر اور گھر بار تک، ہر سطح پر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کے اس صوبے میں بار بار اور ہر بار روزانہ کی بنیاد پہ 50 سال سے، خاص طور پر 15 سال سے لٹ رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کہ آپ ان علاقوں کے دکھ اور درد پر کوئی کارروائی کریں. ہم آپ کے منتظر ہوں گے. ہزاروں ہزار شہید خاندان ہیں جس سے وابستہ سینکڑوں لاپتہ افراد کے خاندان ہیں. ایسا گھر جو دکھ اور درد کا مرکز بھی ہے اور اس کا مداوا بھی. تو آج کئی عالمی تنظیموں کے ایک نے گورنر سندھ کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا تھا یہاں پہ، اور ان کا گورنر ہاؤس آج کل غربت اور بھوک کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے، جہاد کر رہا ہے. ہماری بھی خواہش ہے اور ان کی بھی کوشش کہ ہم اسی طرح کا محاذ اور اسی طرح کا جہاد جہالت کے خلاف بھی کر سکیں، ناانصافی اور عدم مساوات کے خلاف بھی کر سکیں. ہمارے پاس آج اس موقع پہ گورنر ہاؤس کا ہونا بڑی غنیمت ہے. آپ خود غور کر رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایم کیو ایم کی 30 35 40 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے کیا زیادہ ہے، جتایا کم ہے. پروپیگنڈے کا جواب اور پروپیگنڈا کرنے پر ہم کبھی بھی یقین نہیں رکھتے ہیں. پروپیگنڈے جھوٹ کی شکل ہے، لیکن جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ اس 8 مہینے میں عوامی رابطے سے لے کر اور عوام کے مسائل تک، امید کی گھنٹی سے لے کر اور لوگوں کے گھروں تک، ان کے درد اور دکھ کے مداوع تک، ہم سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے عوام سے کیا ہوا وعدہ اور اپنے طرز سیاست کا انداز گورنر ہاؤس میں ایک عوامی گورنر کے نومینیشن کے ذریعے پورا کیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ادا کرتے ہیں. آج یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ شہید خاندانوں کے لیے جو راشن بانٹ رہے ہیں، ہم سے بھی وابستہ ہزاروں خاندان اس طرح کے ہیں، تو وہ گورنر سندھ کے ہیں. کراچی میں گورنر ہاؤس ہے تو کراچی کے ایک مرکز میں آئے ہیں. ایک ایسی سیاسی جماعت کے دفتر میں آئے ہیں جو 35 سال سے بلا شرکت غیر. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ ڈھیروں دعائیں ان لوگوں کی، ضرورت مندوں کی، محتاجوں کی اور حقداروں کی ان کے ساتھ شامل ہے. ان تک اور ان کے ساتھ ساتھ ہم تک ان دعاؤں کے ذریعے ہم اپنے آگے کے راستے کو روشن سمجھتے ہیں اور ہمیں منزل بھی صاف نظر آ رہی ہے. تو میں گورنر سندھ سے درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے آپ بات کر کے اس کی وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا، جنہوں نے آج مجھے ٹیلی فون پر یہ کہا کہ جو آپ راشن ڈرائیو کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے، اور گورنر ہاؤس کے اندر تمام ہی کراچی کے یا سندھ کے کہیں یا ہر نسلوں سے بالاتر ہو کے، نسل سے بالاتر ہو کے ہر قسم کا شخص، چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو،
اور چاہے وہ ہمارے لیاری کا ہو یا لیاقت آباد کا ہو، سبھی کو بلا نسل و تفریق راشن کی ڈسٹریبیوشن جاری ہے۔ تقریباً 20,000 لوگوں کو راشن کارڈ دیے گئے تھے، اور آج ابھی بھی اگر آپ گورنر ہاؤس جائیں تو دن اور رات لوگ آ رہے ہیں اور راشن لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ آپ شہیدوں کی فیملی کے لیے بھی یہ راشن کا اہتمام کریں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ وہ شہید چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہوں، چاہے کسی بھی فورسز سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو آپ نے یہ راشن کی بات کرنی ہے، اور جہاں جہاں سے آپ کو بات آئے وہاں آپ یہ خود لے جا کر دیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ خالد بھائی، جب آپ نے اتنی نیک بات اور اتنی اچھی بات کی تلقین مجھے کی ہے، تو سب سے پہلے میں یہ راشن جو کہ 1,000 پیکٹس ہیں وہ آج یہاں حیدرآباد شہیدوں کی فیملی کے لیے لے کر آیا ہوں، اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر مجھے یہ بات کہے گی اپنی پارٹی کے شہیدوں کے لیے تو میں وہاں بھی ضرور لے کے جاؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کی یہی ہدایت اور تلقین ہے کہ آپ سندھ کے گورنر ہیں، آپ کو سبھی کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور ظاہر جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس گورنر ہاؤس میں، یہ جب مجھے نامینیٹ کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی نے مجھے جو ہدایتیں دی تھیں، یہ سب اسی کا ثمر ہے جو وہاں نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ پہلی بات ہی یہاں سے یہ کی گئی تھی کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک عوامی نمائندہ ثابت کرنا ہے، عوام کے درمیان رہ کر، اور اس کے بعد یہ جو آئی ٹی کورسز جو ہم کروانے جا رہے ہیں، جس میں اب تک 5 لاکھ لوگ ویب سائٹ پہ جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں، اور جو اگلے 2-3 دن میں میں اسے پھر اب اپنی ٹیم سے اور پارٹی سے مشاورت کر کے اب ہم اسے بند کریں گے، کیونکہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے پھر ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں۔ تو یہ بھی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ہی ہدایت کی تھی، اور جو فیکلٹی ہمارے پاس ہے، سر ضیاء اور باقی لوگ، وہ خالد بھائی کے ہی کہنے پر میرے ساتھ آ کے ملے تھے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس کا سارا انتظام جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہو چکا ہے۔ کمپیوٹر لیب بن گئی ہیں، ایئر کنڈیشن مارکی لگ چکی ہے، اور اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر ہفتے 10 دن میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سارا کا سارا بلا تفریق اس صوبے کے اندر اور اس شہر کے اندر، کیونکہ میں بار بار اس شہر کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ پورے پاکستان میں شاہد واحد شہر کراچی ہے جو روشنیوں کا شہر، جو معیشت کا شہر، جو کہ پورے پاکستان کا دوست۔ لیکن مجھے اس منصب پر بیٹھنے کے بعد اس شہر کا کوئی دوست نظر نہیں آیا، چاہے پورے ملک میں کوئی قدرتی آفت ہو، چاہے روزگار کا مسئلہ ہو، سبھی اس شہر کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن آج آپ اس شہر کراچی کی حالت دیکھ لیں، جس طرح لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں کے روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں سمندر ہے لیکن پینے کا پانی نہیں ہے۔ یہ شہر پورے پاکستان کا 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، صرف ایک شہر کراچی، لیکن اس شہر کراچی کے پاس بجلی نہیں ہے، اس شہر کراچی کے پاس گیس نہیں ہے، اس شہر کراچی کے پاس آج روزگار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اور آج پورے پاکستان میں لوگ دوسرے شہروں اور صوبوں میں موجود مختلف شہروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ آئیں وہ شہر دیکھیں۔ اگر اسی چیز کو پچھلے 50 سال پر آپ لے جائیں تو وہی شہر جو کہ ہمارے ہیں، ہمیں عزیز ہیں جان سے زیادہ، یہ پاکستان، لیکن بدقسمتی سے آج وہی لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آئیں دیکھیں یہ کراچی کیسے ٹوٹا پھوٹا ہے، کوئی اسے اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے میں MQM پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ایسی چیز کے اوپر ہم سب کو بٹھا کر تلقین کی، اور وہ یہ تھی کہ آپ سب نے مل کے اس شہر کی خدمت کے لیے کام کرنا ہے۔ اس شہر
اور اس صوبے کے تمام لوگوں کے لیے ہر وہ وسائل دستیاب کرانے ہیں. اور یہ بات میں واضح کر دوں آخری بات کہہ کے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے گورنر ہاؤس میں، اس میں گورنمنٹ آف سندھ کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے، اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا 1 روپیہ شامل نہیں ہے. یہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر اس گورنر ہاؤس کو جو ویلفیئر کا ادارہ بنایا ہے، اس میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کا ویژن اور ہماری پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگوں کا میرے ساتھ ملوانا تھا، اور وہ یہ تھا کہ بیٹھ کر سندھ کے لیے، اس صوبے کے لیے کام کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی پر گامزن ہے، اور بغیر کسی بجٹ کے آج آپ دیکھیں کہ تقریباً 1 لاکھ خاندانوں میں راشن کی تقسیم، 1 لاکھ لوگوں کو آئی ٹی کے کورسز گورنر ہاؤس میں کروانا، اور اس کے بعد انشورنس میں ہیلتھ کارڈ، اور گورنر ہاؤس کے باہر بیل آف ہوپ لگانا، جس میں کوئی شخص پورے سندھ سے رات 12 سے صبح 8 بجے تک آ کے گھنٹی بجا سکتا ہے، اپنی بات کر سکتا ہے، اس کی سنوائی ہوگی اور اس پر عمل بھی ہوگا. تو یہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھائے رکھا، اس سے زیادہ اور اس سے اچھے پروگرام اس شہر کے لوگوں کے لیے، اس صوبے کے لوگوں کے لیے ہوتے رہے. جناب ایک بڑی آج ہم گورنر صاحب کی موجودگی میں ابھی فاروق بھائی نے مجھے یاد دلایا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم ان سے درخواست نہیں بلکہ مطالبہ کریں کہ اس وقت گزشتہ 15 سال سے جو کرپشن اور کرائم کا راج ہے اس صوبے پہ، اور خاص طور پہ اس کا وکٹم یہ شہر ہے، میں اس شہر کے منتخب نمائندے کی حیثیت سے، اس صوبے کے ایک بیٹے کی حیثیت سے، اور ایک سندھ کے شہری علاقوں کی 35 سال سے مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کا گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کرائم اور کرپشن کے خلاف آپ کوئی ایسا اقدام کریں کہ لوگ جن کے مکانات چھینے جا رہے ہیں، جن کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جن سے رشوتیں لی جا رہی ہیں، ایک عام کراچی گھر سے نکلنے کے بعد دفتر، اور دفتر سے نکلنے کے بعد تعلیمی ادارے، اور تعلیمی ادارے سے نکلنے کے بعد اپنے گھر تک کئی بار لٹتا ہے، کبھی ڈاکو کے ہاتھوں، کبھی پولیس کے ہاتھوں. تو پولیس اور ڈاکو دونوں کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. آپ کے دفتر کا، آپ کے گورنر ہاؤس کی یہ ذمہ داری ہے اس رشتے اور رابطے کو جو قانون توڑنے والے اور قانون نافذ کرنے والوں کے درمیان ہے، جو چور اور ڈاکوؤں کے درمیان ہے. چور اور ڈاکو اور سپاہی یہ سب امپورٹنٹ ہے اس شہر میں، ان کا شہر کے درد دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایسا ایک کمیشن بنائیں، آپ کوئی ایسا ایک انتظام کریں کہ لوگ جا کر وہ جس طرح لٹ رہے ہیں، آپ کے پاس جا کر اپنے دکھ درد کو، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، نوکریوں سے لے کر اور داخلوں تک، کاروبار سے لے کر اور گھر بار تک، ہر سطح پر جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ پاکستان کے اس صوبے میں بار بار اور ہر بار روزانہ کی بنیاد پہ 50 سال سے، خاص طور پر 15 سال سے لٹ رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے کہ آپ ان علاقوں کے دکھ اور درد پر کوئی کارروائی کریں. ہم آپ کے منتظر ہوں گے.